کسی نے پوچھا ہی نہیں. کل محفل کی جان تھے, آج کوئی منہ نہیں لگاتا ہے. ہم نے راستے کیا بدلے, انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں بدل لیا. یہ آسان نہیں ہے. بیٹھا ہوا ایک شیر قوم کا ایک بیٹا محنت کر رہا ہے, روز محنت کر رہا ہے, اور جیک نہیں لگ رہا, ابھی اپرچونٹی نہیں آ رہی. قوم کی بیٹیوں کی روز کی فائٹ ہے. شادیاں ہو گئی ہوں گی, غلط ہو گئی, کتنی خاوندوں سے پسی ہوئی ہوں گی, کتنی بیویوں سے پریشان ہوں گے, کتنی چاپلوسیوں کے تحت ماں سے لڑوا دیا ہوگا کسی نے, کتنی چاپلوسیوں سے سازشیں کرے. سازش نہیں ہے, ہمیں کتنا بڑا غم مطلب سیاست نہیں آتی ہے ہمیں شیخ صاحب, یہ میرا غم. یہ میں نے سوال سنے, ان کانوں سے آنکھوں سے دیکھیں. شیخ صاحب ہم سے سیاست نہیں ہوتی, اگلا ہمیں منہ کے بل مارتا ہے آ کے, ہم سے سیاست نہیں ہوتی. شیخ صاحب آپ ہم سے یہ پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب. ہائے میں اپنی جان قربان کر دوں اپنے لوگوں کے اوپر, بیچارے کہتے ہیں پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب. ہم سے منافق ہینڈل نہیں ہوتے, ہم سے یہ سیاستیں نہیں ہوتی شیخ صاحب جو آپ باتیں کرتے ہیں. اے اللہ اکبر, کاش کہ یہ سینہ پھاڑ کے ہم رکھ سکتے لوگوں کے آگے, کاش. اللہ موقع دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ آنکھ بھی کسی کی طرف تو نے غلط طریقے سے دیکھی ہے اور وہ اوفینڈ ہو گیا ہے, کا بھی حساب دینا ہوگا. دل وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ارے آسمانوں کی دنیا تے آسمانوں کی دنیا ہے. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, سب تھک گئے ہیں صبر کر. کتنا صبر, کتنا بار آتا ہے کتنا صبر, کہاں تک صبر, کتنا صبر ہے. جملے سن کے دل پڑ جاتا ہے کہ میں ان کو اور اتنا ہی صبر. چلتا رہے, بڑھتا جا, بکھرتا جا, جمع کرتا جا. کیپ واکنگ. دا ہارڈسٹ واک یو کین ٹیک is the walk you take alone, and the toughest climbs always gets you the best destination. اکیلا ہوتا ہے کہ انسان, یہ تنہائیوں کا سفر ہے, لیکن یہ اس کو ٹھیک کر لیں گے صحیح ہو جائے. وہ جو اتنی بڑی ہے نا, وہ اتنی سی دکھنا شروع ہو جائے. اور یہ جس طریقے سے ہوگا دل بھائی, وہ طریقہ کار جو ہے نا, اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ, لیکن میں ان کا فوکس لے آؤں. بالکل نہیں, شاعر کے لیے بھی مشکل ہے, بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے, بزدل کے لیے بھی زندگی مشکل ہے, بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے, کنجوس کے لیے بھی یہ زندگی مشکل ہے. کنجوس رکھنا بھی اپنے آپ کو ایک عذاب ہے بہت بڑا, اور سخاوت بھی ایک مشکل ہے. انکا قادح الی ربک قدحا, مشکل سفر ہے. زندگی جنتوں سے نکلنے کے بعد عظیم ایک مشکل سفر ہے. یہ آسان کاٹ نہیں. یہ اس دھرتی پر, اس زمین پر انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا, اور انسان نے خود کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, یہ بیان نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اثقال نکالے گی, یہ اپنا وزن جو اس نے اندر دبویا ہوا ہے. دونوں تفسیریں ہیں, ایک خزانہ نکالے گی اور دوسرے اس کے بعد جو راز ہیں جو اس زمین کے پاس, جو اس زمین نے لیل و نہار دیکھے ہیں صدیوں سے, یہ زمین وہ اپنے لیل و نہار وہ بوجھ نکالے گی زمین جو اس نے دیکھا ہے. اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے ریل بھائی, کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے. بلکہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے یہ صفہ کے اندر ہی کورس کے تفسیر پڑھا رہا تھا, وہ آیت آئی کہ ما بکت علیہم السماء, یعنی وہ لوگ دنیا سے گئے اور کس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ جانے کے بعد ان کے نہ آسمان ان پہ روئی اور نہ زمین پہ. یعنی آسمان اور زمین روتے ہیں ایک انسان کے اوپر, کیا ہستی. اور ایک صحابی دنیا سے گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کا عرش ہل گیا اس کے اوپر. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. کیا مطلب سوچے ہیں, یہ کلیجوں کے اندر تھا تو ہلتا. ظاہر سے تو ظاہر دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا, ظاہر دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا قد ہے. ظاہر پہ تو فتوے لگاتے ہیں ہم لوگ. وہی واقعہ جو آپ سناتے تھے صحابہ کا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے تو ان کی پتلی سی جو پنڈلیاں تھیں وہ دیکھ کر صحابہ مسکرائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیک اپ کرتے تھے صحابہ کو, آپ نے کہا اگر عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی اللہ کے میزان میں رکھ دی جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ. اللہ, وہ بڑے لوگ تھے, وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. ایک وہی کلیجہ تھا نا, بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو.
अच्छा अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनको चूज किया, मिस्रियों को नहीं दिया अल्लाह ने नबूवत। बेहतरीन दिल थे, हाँ, बेहतरीन दिल अल्लाह ने इंसानों के दिलों के अंदर नहीं, अल्लाह ने रूमियों को देखा और वो अपने आर्किटेक्चर्स और अपने डिजाइन और अपनी सकाफत और अपनी रिसर्च पे, फिलोसफी पे कहाँ उरूज पे खड़े थे। अल्लाह ने हिंदुओं को देखा होगा उस टाइम पर, हिंदुस्तान भी था ना उस टाइम पर। अल्लाह ने फारस को देखा, अल्लाह ने मिस्रियों को देखा, अल्लाह ने नबूवत नहीं दी इनको, अल्लाह ने दी तुम अरब के ये सहरा में रहने वाले लोगों को अल्लाह ने कहा। क्यों? दिल अल्लाह को पसंद आ गया। पॉइंट है ऑल अला वही कल्ब, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। अब इस दिल को जिसमें सोचे आती हैं, जिसको गुस्सा चढ़ता है, जिसको गैज़ व गज़ब आता है, जिसको बेचैनी होती है, जिसे माजी की यादें तंग करती हैं, कुछ उनकी बातें तंग करती हैं, कुछ यादें तंग करती हैं और कुछ को और रातें तंग करती हैं, ये दिल ही को वो मिजाज तंग करता है, अपना मिजाज तंग करता है, वो मकान और जमान तंग करता है। इसी में उम्मीद टूटती है फिर बनती है, इसी दिल के अंदर शक आता है, यकीन भी यहीं टूटता है, यकीन का कब्रिस्तान भी यही और यकीन का बाग भी यही। इसी में इल्म है और इसी में जुल्म है, इसी में जहालत है, इसी में बगावत है, इसी में बेचैनी है और इसी में हसद है, इसी में तकब्बुर है और इसी दिल के अंदर ही इंसान में आजिज़ी है। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है ना वो मन के साथ, अल्लती फी सुदूर। तो जो भी कुछ हो रहा है आज आपके साथ, बहुत सवाल आया जी, अंदर का डर, अंदर का डर, सब अंदर है। दुनिया और कायनात कल भी वही थी, आज भी वही है, कुछ नहीं बदला। यही लोग कल थे, आज है। हम डार्विन की एवोल्यूशन को नहीं मानते,